دوستو آج آپ کو ایک ایسا طلسم دینے جا رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو اپنی ہتھیلی پر لکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں اس کا کمال کہ کیسے آپ کی انگلیاں خود بخود اشارہ کرتی ہیں، خود بخود آپ کی انگلیاں چل پڑیں گی اور آپ جو معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ معلومات آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ بہت پیارا سا آسان سا عمل ہے۔ طلسمات کی دنیا ان کا اخراج کرنا یا استخراج کرنا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اس کے جو ریزلٹ ہوتے ہیں، اس کے جو فوائد ہوتے ہیں وہ بڑے حیران کن ہوتے ہیں اور برق رفتار یعنی بجلی اثر ہوتے ہیں، تیز رفتار ہوتے ہیں، ریزلٹ بڑے شاندار ہوتے ہیں، لیکن ان کو استخراج کرنا طلسمات کو یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے، ایک یہ فنی کام ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو یہ فن آتا ہے وہی طلسمات کا استخراج کر سکتے ہیں اور پھر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بہرحال آپ کو ایک ایسا طلسم دے رہا ہوں جس کو آپ کو استخراج کرنے کی ضرورت ہرگز نہیں پڑے گی، بس آپ نے اس کو لکھنا ہے اور یہ چند الفاظ جو اس کے ماتحت پڑھنے ہوتے ہیں یا وہ خفیہ طاقت جو اس کے پیچھے کام کرتی ہے وہ آپ نے پڑھنے ہوں گے۔ تو دوستو سب سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ تو دوستو طلسم آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو آپ نے ہتھیلی پر لکھنا ہے۔ طلسم اسکرین پر آپ کو ملے گا، یہ طلسم آپ نے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر لکھنا ہے۔ اسکرین پر آپ کو طلسم نظر آ رہا ہوگا، طلسم ہے کاف اور دو چشم والا ہا، توئے، پھر دو چشم والا ہا، پھر واو، اس کے بعد نون، یا، دو چشم والا ہا اور واو، یہ طلسم ہے۔ اس کو کیا کرنا ہے، اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر آپ نے لکھنا ہے اور لکھنے کے بعد آپ نے یہ دو تین لفظ ہیں آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ لفظ جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی آپ کو اسکرین پر نظر آئیں گے۔ پہلا لفظ ہے افشن، دوسرا لفظ ہے کشلیخن اور تیسرا لفظ ہے الوخن۔ ٹھیک ہے، افشین، کشلیخن، انوخن، افشن، کشلیخن، انوخن، یہ طریقہ اس کا پڑھنے کا ہے۔ اور ایک طریقہ اس کا یہ ہے افشن، افشن، کشلیخن، کشلیخن، انوخن، انوخن۔ طلسمات میں جو عام طور سے پڑھا جاتا ہے اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو دو بار پڑھنا، افشن، افشن، کشلیخن، کشلیخن، الوخن، الوخن، تو اس طرح آپ نے پڑھنا ہوگا۔ تو طلسم لکھنے کے بعد آپ نے یہ تینوں لفظ پڑھنے ہیں۔ ان کی تعداد کیا ہوگی؟ ان کی تعداد ہوگی 371 مرتبہ، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے انگلیوں پر، ہتھیلی پر جو طلسم لکھا ہوا ہے اس پہ آپ نے دم کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دم کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے جو آپ کا ارادہ ہوگا، یعنی جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہوں گے، مثال کے طور سے اگر آپ کو یہ جاننا ہو کہ کسی مریض پہ اگر جادو کا مسئلہ ہے، ہم یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اس پر جادو کا مسئلہ ہے تو اس کی انگلیاں جو ہے جدا جدا ہو جائیں۔ ہاتھ اس کا جب طلسم لکھیں گے تو بالکل پنجہ سیدھا رکھیں، عامل خود کر رہا ہو تو اپنا پنجہ سیدھا رکھیں، اور اگر مریض پہ کر رہا ہو تو مریض کے پنجے پہ، ہتھیلی پہ جو ہے طلسم لکھ کے دم کرے۔ دم کرنے کے بعد پھر حکم لگائے اگر جادو کا مسئلہ ہے تو وہ اس کی انگلیوں کو جدا جدا کرو، وہ بند بھی کرنا چاہے گا تو بھی اس کی انگلیاں جو ہے جدا ہوتی چلی جائیں گی، ایک دوسرے سے الگ ہوتی چلی جائیں گی۔ اور اگر جادو کا مسئلہ نہیں ہوگا، جنات کا مسئلہ ہوگا، تو پھر اس پر جو ہے نا جنات حاضر ہو جائے گا۔ اور اگر انگلیاں اس کی جوں کی توں رہیں، اس کے حکم لگانے کے مطابق بھی انگلیاں نہ ہٹیں، تو پھر سمجھے کہ اس کو روحانی مسئلہ نہیں ہے، اس کو جناتی مسئلہ نہیں ہے، اس کو جسمانی مسئلہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی اور دوسرا کام دینا چاہیں، معلومات حاصل کرنا چاہیں بندش کا یا کسی کی محبت کا یا کسی کی جدائی کا، تو پھر آپ اسی طریقے سے معلومات لے سکتے ہیں کہ وشیکرن ہوا کہ نہیں ہوا، بندش ہوئی کہ نہیں ہوئی، جدائی ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس طرح کر کے آپ معلومات لے سکتے ہیں۔ شاندار قسم کا عمل ہے، عمل آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، بغیر زکوٰۃ کے آپ یہ عمل سے کام لے سکتے ہیں۔
بہت شاندار عمل ہے، فائدہ اٹھائیے، میرے جتنے سبسکرائبر ہیں سب کو اجازت ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح کے اعمال کرنے کے لیے آپ کو عامل ہونا ضروری ہے، اور کم از کم آپ کے اندر روحانیت بھرے اعمال ہونے چاہیے، جو آپ روز مرہ کی زندگی میں جن کو آپ پڑھتے ہوں، یعنی کہ فجر بعد یا مغرب بعد یا عشاء بعد اپنے کچھ وظائف کے مداومت اگر آپ کرتے ہیں تو بآسانی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔